ہاں جی، اب ہم بچوں اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 4۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرۂ مدکوک زرد تھے۔ اب مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ کوسوں بہت دور تک، برگوبار پتے اور پھل، نخل بلند درخت، صورت چنار سرخ رنگ کے درخت چنار کی طرح۔ چنار کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر سرخ رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور جب اس درخت کو بچوں ہم دور سے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے درخت میں آگ لگی ہوئی ہو، یعنی اتنے زیادہ یہ پھول اس طرح کے ہوتے ہیں چنار کے کہ دور سے درخت کو دیکھنے سے آگ کا گمان ہوتا ہے۔ سبزہ زار ہرا بھرا جنگل، کانٹا ہو کر سوکھ جانا یعنی کمزور ہو جانا، سوکھ جانا کمزور ہونا، شاخ باردار پھل والی شاخ، زیست زندگی، مثل مانند، چہرۂ مدکوک تپے دق کے مریض کا چہرہ، یعنی تپے دق کے مریض کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ زرد ہوا ہوا، پیلا پڑا ہوا۔ اب اس شعر کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ بند کا مفہوم: بہت دور تک درخت پھل پھول اور پتوں سے محروم تھے، درخت گرمی کی تپش میں جل رہے تھے، کسی پھول کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی، چراگاہیں ویران تھیں، پھلوں والی شاخیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں، گرمی کے مارے سب کے دل سرد ہو گئے تھے، پتے تپے دق زدہ چہروں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اب تشریح ہم کرتے ہیں۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ بہت دور تک کسی درخت پر کوئی پھول پھل اور پتے نظر نہ آتے تھے، سورج کی تپش نے درختوں سے ان کا حسن چھین لیا تھا۔ دوسرے مصرع میں شاعر بلند و بالا درختوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بلند درخت اپنے طول کے سبب سورج کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے یہ لمبے درخت سورج کی تپش میں جل رہے تھے اور وہ یوں لگتے تھے جیسے انہیں آگ لگی ہوئی ہو۔ تیسرے مصرع میں شاعر کمال انداز سے منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پھول مسکرانا بھول گئے تھے، گویا ان کے چہروں سے مسکراہٹ روٹھ چکی تھی۔ اس میں شاعر، یہ بچوں میں آپ کو بتاؤں، اس میں شاعر صنعت مبالغہ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ صنعت مبالغہ ایسی صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہے وہ کسی چیز کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کرے، یعنی ایسا ہو نہیں رہا لیکن کسی چیز کی شدت کو بیان ایسے کرنا کہ جیسے اس طرح سے ہو رہا ہو، یعنی جیسے پھول ہیں، پھول اب مسکراتے تو نہیں ہیں، نہ ان کے کوئی چہرے ہیں کہ مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن گرمی کی شدت کو شاعر نے اس کمال کے ساتھ پیش کیا ہے کہ گویا ایسا منظر پیش کیا ہے کہ جو کہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جیسے پھول مسکرانا بھول گئے ہوں، ان کے چہروں سے مسکراہٹ روٹھ چکی ہو۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے دوسری طرف چراگاہیں اور ہرے بھرے جنگل لہکنے سے محروم ہو چکے تھے۔ بقول شاعر: دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن، اور کلیوں کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ چوتھے مصرع میں شاعر شاخ باردار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ شاخیں جو عام حالات میں پھلوں سے لدی ہوتی ہیں آج سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں، ان پر پھل تو دور کی بات ہے سبز پتے بھی نظر نہیں آتے تھے۔
5वें مصرع میں شاعر دلوں کی دھڑکن کو ساکت کر دینے والی گرمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی ایسی غضب کی پڑ رہی تھی کہ تمام مخلوق کے دل تھم گئے تھے، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ بقول شاعر: چکرا کے گر نہ جاؤں میں اس تیز دھوپ میں، مجھ کو ذرا سنبھال بڑی تیز دھوپ ہے۔ 6 مصرع میں شاعر درختوں کے پتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سورج نے سبز پتوں کو زرد لباس پہنا دیا تھا۔ اب یہاں بھی شاعر نے صنعت مبالغہ سے کام لیا ہے، یعنی کہ گرمی کی وجہ سے ویسے ہی پتے زرد ہو رہے تھے، لیکن شاعر نے ایسے کمال فن سے اس مبالغہ آرائی کو پیش کیا ہے کہ اتنی گرمی تھی کہ پتوں کا سبز رنگ ختم ہو کے زرد ہو گئے تھے، گویا انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہن لیے ہوں۔ وہ دیکھنے میں تپے دق کے مریض کے چہرے کی منظر کشی کر رہے تھے۔ جس طرح تپے دق انسانی چہرے سے رونق چھین لیتی ہے، یہ ایک بیماری ہے جس میں انسان زرد پڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سورج کی تپش نے پتوں سے ان کی رونق چھین لی تھی۔